أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Students, as you know, in our previous lecture we discussed about zakat, the obligation of zakat on a Muslim, and the 5 different conditions for eligibility to give zakat. Today our topic is about Babun bi Zakatin Naqdain. This chapter is about the zakat of Naqdain. Naqd means in Arabic, Naqdain is the plural of Naqd, and Naqd means cash. Sorry, this is not a plural, this is Nuqud is plural. This is تسنیہ یعنی دو نقدین دو. تو نقدین کیا ہے، نقدین سے کیا مراد ہے، اس باب میں ہم یہ پڑھیں گے، اور مزید یہ کہ نقدین سے مراد جو ذہب اور فضہ ہے اس پر زکوٰۃ کیسا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ کیش پر یعنی منی پر زکوٰۃ کیسا ہے. ٹھیک ہے، سو لیٹس اسٹارٹ. اعلم وفقنا اللہ وإياك ان المراد بالزکاة النقدین زکاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلی وصبائق وغیر ذلك. کہتے ہیں کہ نقدین سے مراد ذہب اور فضہ ہے. ذہب کہتے ہیں گولڈ کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. تو نقدین سے مراد یہ ہے، اور وہ ہر وہ چیز جو اس سے بنتا ہے وہ بھی مراد ہے. اب دیکھیں، اب اس کی وجوبیت کی دلیل کیا ہوا سے ثابت ہوا کہ ہم نے گولڈ اور سلور پر بھی زکوٰۃ دینی ہے. سو دس از دا ہولی قرآن. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندے ذہب اور فضہ کو کلیکٹ کرنے میں مصروف ہے اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو خوشخبری دے دو عذاب علیم کی. کس چیز کی خوشخبری؟ عذاب علیم کی. اب دیکھیں، یعنی یہ جو وجوبیت ہے یہ قرآن سے ثابت ہوا. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں سے ایک دلیل لے لیں. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. جس کے ساتھ گولڈ اور سلور ہو اور وہ اس کا حق نہ دے، الا اذا كان يوم القیامت صفحت جہنم سے اس بنائی جائے گی، اس کو پہنائی جائے گی. دوسرے حدیث میں بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کے ساتھ اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ گولڈ اور سلور پر بھی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، فتجب الزکاة بالذهب. اب زکوٰۃ گولڈ پر زکوٰۃ کس طرح ہے؟ ذہب پر. تو رسول اللہ یہ کتاب جو ہے نا، یہ میں اس طرح یوز کرتا ہوں تاکہ کوئی چیز آپ لوگوں کے سامنے ہو، باقی چیز میرے سے آپ سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. اب اس کتاب والوں نے اس مسئلے کو بڑے پیچیدگی سے بیان کیا ہے، تو میں کتاب سے آپ کو نہیں بتاتا. کتاب کو جسٹ ٹیکسٹ آپ ریڈ کریں، باقی ادھر آپ مجھے دیکھیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذہب کے لیے، گولڈ کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا، پیکس، ایک مقدار ہے. وہ کیا ہے؟ 20 مسقالا، 20 مسقال. 20 کہتے ہیں 20 کو، 20 مسقال. مسقال یونٹ ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو ایک مسقال ہمارے ساتھ آتا ہے 4.2 گرام. 4.2 گرام.
اب 4.2 گرام ملٹیپلائی بائی 20 یعنی 20 مسکال تھا نا. ایک 20 مسکال کی ہمارے ساتھ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکال جب گولڈ ہو اور وہ 20 مسکال تک پہنچے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اب میں نے اس مسکال کو آج کے پیمانے پر معلوم کرنا ہے، تو اس لحاظ سے ایک مسکال جو ہے وہ کتنے کا ہے؟ 4.25 کا. سو ملٹیپلائی 4.25 with 20. اب جب اس کو ہم نے تقسیم اس کو ملٹیپلائی کیا تو کیا آ گیا؟ اس سے آ گیا 85 گرام. اب 85 گرام آ گیا. اب 85 گرام بھی آج کل کے زمانے میں اب یہاں آج زیادہ طور پر تولہ کا استعمال ہوتا ہے، جو سونے میں تولے ایز اے یونٹ استعمال کرتے ہیں. تو 85 کو تولے میں کنورٹ کرنے تو اس سے بنتا ہے 7.5 تولہ. اب دیکھیں 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہے اور اس میں وہ تمام شرطیں ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی ہے، اور اس پر ہولان ہول گزر گیا یعنی 1 سال گزر گیا، تو آپ نے اس سے زکوٰۃ دینی ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکس اماؤنٹ کیا بتایا؟ 20 مسکال. ایک مسکال برابر ہے 4.25 گرام کا، گرام میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو لیٹ ملٹیپلائی 4.25 with 20 is equal to 85 گرام. اب 85 گرام کو تولہ میں کنورٹ کرو تو 7.2 تولہ. تو یہ سونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دے دیا. اب فضہ کے لیے کیا دیا؟ فضہ یعنی جو کہ جس کو سلور کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضہ کے لیے کیا دیا؟ 20 مسکال. کتنے؟ یہ دیکھو بک نے جو چیز بتائی، والمسکال فی الاصل مقدار فی الوزن، یہ ایک وزن کی یونٹ ہے. فقال الفقہاء وزنه 72 حبۃ شعیر. اس کی آپ کو سمجھ نہیں، کیونکہ نہ آپ نے تو جو اور گندم کا مقدار دیکھا ہوگا کہ وہ کتنی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا ان سے زیادہ تعلق تو نہیں ہے ان چیزوں سے آج کل کے. تو میں نے گرام میں اس لیے آپ کو کیا تھا کہ سمجھ آپ کو آ جائے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے میتھس میں پڑھا ہے. اچھا انہوں نے میرے خیال میں پھر فضہ کا بات نہیں کی. اچھا میں فضہ کا بھی بتاتا ہوں، یعنی سلور کی. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ سلور کے لیے آپ کے ساتھ 200 مسکال 200 درہم اسلامی ہونی چاہیے، درہم ہونی چاہیے. تو اب جو درہم ہے اس کے ساتھ ہم نے درہم اسلامی اس لیے لگایا کہ آج کل بھی درہم کا استعمال ہوتا رہتا ہے امارات کے اندر، جو کہ ہمارے لیے سٹینڈرڈ نہیں ہے. صرف وہی درہم سٹینڈرڈ ہے جو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یوز ہوتا تھا. تو 20 درہم اسلامی اگر آپ کے پاس اس کے مقدار کے مطابق سلور ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. اب اس کو گرام میں کنورٹ کس طرح کریں؟ تو لیٹس کنورٹ اٹ. ایک درہم جو ہے، ایک درہم اسلامی برابر ہے 2.975 گرام کا. 2.975. اب اس کو ڈیوائڈ کرو، ملٹیپلائی کرو 20 کے ساتھ. ایک درہم کتنے کا برابر ہے؟ 2.975. اس کو ملٹیپلائی کرو 200 کے ساتھ. 200 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آئیں گے 595 گرام. 595 گرام. اور اس کو ابھی تولہ میں کنورٹ کرو تو 52.5 تقریباً 52 سم تھنگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو دیکھو، رسول اللہ علیہ السلام نے جو پیمانہ فکس کیا وہ تھا 200 درہم اسلامی. اب درہم اسلامی کو میں نے اٹھایا گرام میں چینج کر دیا، جس سے حاصل آ گیا 595 گرام. یعنی اگر آپ کے ساتھ اتنا سلور ہے جو کہ آپ سے ایکسٹرا ہے، آپ کے یوز میں بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب چونکہ تولہ کا استعمال آج کل ہوتا ہے تو اس 52.5 تولے تقریباً
52.5 سمتھنگ اس تولہ میں آ جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. So this is the unit, fixed unit for the zakat of zahab and fizza. Remember one thing کہ اس دونوں کے لیے یہ چیز شرط ہے کہ یہ آپ کے استعمال سے زیادہ ہو تب. ٹھیک ہے, استعمال سے زیادہ ہو. اور ریمبر سیکنڈ تھنگ کہ جو چیزیں ہم نے گھر میں اس سے بنائی ہے, مطلب جو اس میں آئے گا بھی آگے انشاءاللہ کہ جو برتنیں وغیرہ ذہب سے بنتی ہے نا, گولڈ اور سلور سے بنتی, اس پر بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ آپ سے ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر نقد پر زکوٰۃ دینی ہے, نقد یعنی کیش پر, تو اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ آپ نے سمپل طریقہ ہے, اچھا نقد کی زکوٰۃ آگے آتی ہے, میں آپ کو بک سے ہی پھر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پر ان لوگوں نے ایک چھوٹا سا مسئلہ ڈسکس کیا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ما یباح للرجل لبسه من الذهب والفضة, کیا ایک آدمی کے لیے ذهب اور فضہ کا پہننا جائز ہے؟ کس چیز کا پہننا؟ یعنی گولڈ اور سلور کا. ٹھیک ہے, سونا چاندی کا. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مردوں پر حرام کر دیا ہے. کس چیز کو؟ گولڈ کو. ٹھیک ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی یوز کی ہے. ٹھیک ہے. ان یتخذ خاتما, انگوٹھی, من الفضة, خاتم اصل میں اسٹام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لأن النبی اتخذ خاتما من فضة ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب, اور گولڈ سے اجتناب کیا تھا. اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے, جس کی حدیث ہم کوٹ کرتے ہیں, یعمد احدکم الى جمرۃ من النار جہنم فیجعلها فی یدہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسسٹنٹلی اس چیز سے منع کرتے ہیں. البتہ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی کے ناک وہ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. تو اس نے سلور سے بنا دیا, یعنی سلور کو یوز کر دیا جو کس جنگ میں تھے, اویلیبل تھے اس وقت. تو پھر اس میں کچھ پھر بھی مرض آ گئی, یعنی اس میں پانی نکل آیا, کچھ بھی ہو گیا, یعنی فیپ ہو گیا اس میں. تو پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرڈر دیا کہ آپ اس کو گولڈ سے بنائیں. ٹھیک ہے. اتخذوا انفا من الذهب, اتخذوا انفا یعنی اپنے اس ناک کو گولڈ سے آپ چینج کریں تو اس میں یہ مرض نہیں ہوگا. تو پھر اس طرح کے ضرورت کے وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی اجازت دی ہے, مگر ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے. اچھا, ما یباح للنساء تحویل. اچھا, اب وہ عورتیں جو کہ گھر میں ڈیلی میں اس کو استعمال کرتی ہے, تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو پھر اس میں کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ساتھ سونا چاندی ہے ضرورت سے زیادہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. اگر نیڈ کے مطابق ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے گھر میں جو سونا چاندی کے بنے ہوئے برتن ہیں تو اس کا کیا حکم ہے. وہ یہ ہے, حکم تمیل الحیطان وغیرها بالذهب والفضة واتخاذ الاواني منهم. پہلے تو اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی کوئی اس میں کرتا ہے, کھانا پینا کرتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, والذی یشرب فی آنیۃ الذهب والفضة انها یجرجر فی بطنہ نار جہنم. جو بندہ گولڈ اور سلور کے برتنوں میں کھاتا ہے وہ اپنے اندر آگ ڈالتا ہے. تو اس طرح سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. تو یہ جو گولڈ ہے یہ خاص کر عورتوں کے لیے ہے. اب انہوں نے میرے خیال میں نقد کی ڈسکشن نہیں کی جو کہ کیش پر زکوٰۃ کس طرح دینی ہے. تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ کیش کے لیے ہمارے ساتھ دو پیمانے ہیں.
ایک پیمانہ ہے سونے کا، ایک پیمانہ ہے چاندی کا. سونے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ساتھ 7.5 تولے سونا اس کی پیمانہ موجود ہے، اور چاندی میں ہمارے پاس موجود ہے کیا؟ چاندی میں ہمارے پاس موجود ہے 52.5 تولی. اب ان دونوں میں سے کسی کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ ایکسٹرا اس مقدار تک پیسے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی یونٹ آپ یوز کریں، چاہے سونے کا یونٹ یوز کریں یعنی یا چاندی کا یونٹ کریں. لیکن زیادہ تر علماء جو ہے وہ سونے کا یونٹ استعمال نہیں کرتے. اس کی رائے یہ ہے کہ زیادہ تر سونے کا یونٹ استعمال نہ کرے بلکہ چاندی کا یونٹ استعمال کرے جو کہ 52.5 تولے ہے. تو 52.5 تولے اس کے مطابق کیش اگر آپ کے ساتھ پڑی ہے تو اور وہ ایکسٹرا ہے اور اس پر ہولانہ ہو اور یہ شرائط پوری ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ کیا ہے فرض ہے. ہاں، یہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر آپ کی ضرورت کے مطابق ہے تب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو کہ سونے میں بنتی ہے 22 لاکھ. ٹھیک ہے، 22 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے اور اس پر اتنا عرصہ گزر جائے تو پھر آپ نے اس پر کیا دینی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے. چاندی میں تقریباً آپ حساب پر لگائے بھی لیکن 45 سے 60 تک سوری 45 سے 45 سے 60,000 تک آپ کے ساتھ یہ مقدار پھر یوز ہو گئی چاندی میں، اور سونے میں 22 لاکھ سے. So guys, this was our discussion about zakat al naqdain. If you have any question you can ask. Thank you. See you next time. Thank you for watching.